الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ سورۃ الماعون کو اگر ہم غور سے پڑھیں، قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے اور اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک تھوڑا سا ہم سورۃ الماعون پر توجہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عقیدہ آخرت انسان کے کردار، اعمال اور نظریات کی اصلاح میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، وہ ذات صمد ہے اور کوئی ذرہ نیکی کا خواہ برائی کا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا، اگر برائی کرے گا ذرہ برابر تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ جب کسی کا یہ ایمان، یہ سوچ، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے تو اس کا کردار پھر بہتر ہوتا ہے۔ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یتیموں کا مال نہیں کھاتا، مسکینوں پہ ظلم نہیں کرتا، ماتحتوں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہر وقت ان کے ان کی مراعات کو کم کرنے کے لیے بلکہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی نہیں سوچتا۔ اسی طرح اگر وہ عبادات کرتا ہے تو اس کی عبادات میں اخلاص ہوتا ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے۔ تو یہی چیز سورۃ الماعون میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، کیا تم نے اس کے کردار پہ غور کیا کیسا کردار اس کا ہوتا ہے؟ اس میں بنیادی فالٹ یہ ہے کہ وہ جزا پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یتیموں کو دھکے دے گا، یتیموں کی عزت نہیں کرے گا، اسی طرح جو ہے مسکینوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، اور اللہ کی اگر وہ نماز بھی پڑھے گا تو اس میں بھی اخلاص نہیں دکھلاوا کرے گا۔ تو سورۃ الماعون میں ایک یہ بھی جو ہے بنیادی طور پر پیغام موجود ہے کہ عقیدہ آخرت انسان کی اصلاح کے لیے، معاشرہ کی اصلاح کے لیے ایک نعمت بے بہا ہے۔ جتنا آخرت پر عقیدہ مضبوط ہوگا، انسان کا کردار اتنا ہی زیادہ مضبوط اور بہتر ہوگا۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ اس کے کوئی غلام اور نوکر چاکر تھے جو اپنے فرائض میں بھی کوتاہی کرتے تھے اور اپنے آقا سے، مالک سے غلط بیانی کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوا، اس نے اپنا مدعا سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی، میرے جو خدام ہیں وہ مجھ سے غلط بیانی بھی کرتے ہیں اور پھر کام میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے، میں ان کو سزا دیتا ہوں، میرا قیامت والے دن کیا بنے گا؟ دیکھیں نا، یہ سوچ ہے، یہ نظریہ فکر جو انسان کی ڈائریکشن کو درست رکھتی ہے۔ تو آج معاذ اللہ کچھ لوگ یہ سوچ دیتے ہیں جی جو مرضی کر لیں بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ آنے والا صحابی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو اب میرا صحابی بن گیا، تو جو مرضی کر، جس کو جو مرضی کہہ لے، تجھے پوچھا ہی نہیں جائے گا، نہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کا جرم چھوٹا ہوا، تمہاری سزا زیادہ ہوئی، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے جو خدام نوکر چاکر ہیں ان کے گناہ تمہارے پلے میں ڈالے جائیں گے یا تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں گی، معاملہ بیلنس کو برابر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر تمہاری سزا تھوڑی، ان کے جرائم زیادہ ہوئے تو اس شکل میں
جو ہے نا تمہیں ان کی نیکیاں لے کے دی جائیں گی، تمہارے جرائم ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب دیکھو نا یہ حدیث، پھر وہ صحابی رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے اس آزمائش والے ماحول سے ہی نجات مانگ لی کہ جس میں ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ اس چھوٹی سی حدیث میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جو ہم معاذ اللہ یہ کہہ لیں جی ہم تو فلاں کی بس مریدی میں آ گئے ہیں، بس ٹھیک ہو گیا ہے، جو مرضی کر لیں، اب کامیابی ہے، یہ فلاں دائرے میں ہم آ گئے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام کا تو مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، وہ ایک کھجور اگر صحابی ایک سا کھجوروں کا دے دیں یا ایک سا کسی چیز کا عام استعمال کی اللہ کی راہ میں دے دیں تو تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اپنی دنیا و آخرت دونوں کی بیک وقت جو ہے نا اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔